شیخ عبد الرحیم جامعی حفظہ اللہ، شیخ عبد المعیز عمری امیر نوری حفظہ اللہ، عبد المقیت عمری گاندھی کو پوری تشریف لائیں۔ حافظ عبداللہ عمری گاندھی کو پوری مجلس میں جو بھی اہل علم ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، بلا تکلف نام لیے بغیر آ جائیں، آپ کا شکریہ ہوگا۔ فلتفضل مشکورا، بارک اللہ فیکم۔ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں۔ رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ محترم سامعین، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع ہو کر اس کے دین کی باتیں سننے اور اپنی اصلاح کر لینے کا ایک موقع عطا فرمایا۔ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ اس طرح کے پروگرام اور اجتماعات قائم کریں۔ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں ہر سال پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا کہ اے نبی، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، ان کو سناتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے، ان کو بتاتے رہیے۔ تو چنانچہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بار بار لوگوں کو جمع کریں، ان کو نصیحت کی باتیں بتائیں، ان کے اندر اصلاح ہو، وہ بھلے کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، برائیوں سے دور رہیں، نیکیاں کما لیں، اپنی جنت کا سودا بنا لیں، اور جو جہنم ہے اس سے ڈرتے ہوئے برے کاموں سے دور رہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ آج ہماری دلیلہ خواہش مکمل ہو رہی ہے، کیونکہ استاد محترم مولانا عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، نائب ناظم جامعہ دارالسلام عمر آباد، مسلسل کئی سالوں سے ہم سب سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے کڑموں کے لیے وقت دیجیے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ یہاں سے تیار ہو کر جا کر مصحف سے مل کر دعوت دیے تھے۔ مصحف یہ بات کہتے ضرور آؤں گا، مصحف کے الفاظ تھے میں ضرور آؤں گا آپ کی اصرار پر۔ سال گزر گئے، تقریباً کئی سالوں سے ہم بلاتے تھے، موقع دیکھ کر مصحف کا جب ٹائم ملتا ہے، بڑی ذمہ داری ہے مصحف کی، نائب ناظم ہیں، بنگلور کی جو بڑی مسجد ہے اس کے خطیب ہیں، اور ان کے اپنے چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ تو سالوں کے اصرار اور انتظار کے بعد آج کا یہ دن، آج کی یہ تاریخ استاد محترم نے ہمیں دیا ہے۔ انشاءاللہ آ رہے ہیں صاحب، قریب ہیں، پہنچ جائیں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کڑمور میں اس سے پہلے جو بھی پروگرام ہوئے، بڑے بڑے علماء کو یہاں بلا کر آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، تاکہ مختلف جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں اور جو جن کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے وہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو بتانے کا انداز ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بہت استاد محترم کی باتیں آپ سنے ہوں گے۔ ہمارے یہاں کڑمور میں آؤ دین سیکھو کے نام سے واٹس ایپ کا گروپ چلتا ہے، نوجوان بچے بھی اس میں بہت سارے، اور ایک بیانات خود عبدالعظیم صاحب حفظہ اللہ کی تصویر رکھ کر اس میں گاہے بگاہے کبھی کبھار اس کے بیانات ڈالے جاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے نوجوان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ آج وہ دن ہے کہ آج ہم مولانا سے ڈائریکٹ سنیں گے۔ اللہ نے یہ ہماری دلیلہ خواہش کیا ہے، مکمل کی ہے۔ ہم سب اس وجہ سے اللہ کے شکر گزار ہیں۔
اسی طریقے سے ایک اور بات یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بڑی محفل جمی ہے اس کے کچھ آداب اور اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں. ہمارے رفیق جامعی حفیظہ اللہ کو ہم مدعو کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے بعد کیا آپ مجلس کے آداب، مجلس میں کیسا رہنا ہے، دینی مجلس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، دینی مجلس کا اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو باقاعدہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. تلاوت قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کریں گے حافظ بی نثار احمد عمری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم. محترم سامعین، اس کے بعد مجلس کی فضیلت اور آداب کے عنوان پر مختصر طور پر مولانا شیخ محمد رفیق جامعی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. محترم علماء کرام، سامعین حضرات، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا اور اپنی صفات میں بے مثال ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبیوں پر، خاص کر کے ہم سب کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ، ساقی کوثر، شافی معشر، یتیم اور در یتیم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر. حضرات، میں آپ کے سامنے مختصر مجلس کے کچھ آداب بتانے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل کڑمور یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ اس سرزمین پر اب الحمدللہ علماء اکرام جگمگا رہے ہیں. علماء اکرام کی ایک کثیر تعداد، ایک بڑے پیمانے پر یہاں علماء جمع. یوں سمجھیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، کہ کڑمور کی زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے علماء سے زینت بخشا ہے. تو الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ عالم کا مقام اور مرتبہ معمولی نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. عالم کی مثال عابد پر ایسے ہی ہے جیسا کہ تم میں سے ایک ادنا آدمی پر میری فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عالم کی مثال عابد پر ایسے ہی ہے. عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنے والا، جستجو کرنے والا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو صرف اسے اپنی ہی ذات، یعنی اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. مگر ایک عالم کی وجہ سے اس کا گھر سدھرتا ہے، اس کا خاندان سدھرتا ہے، ایک محلہ سدھرتا ہے، ایک گاؤں سدھرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک ضلع، ایک اسٹیٹ اور ایک ملک سدھر سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی مثال عابد پر ایسے ہی ہے جیسا کہ تم میں سے ایک ادنا آدمی پر میری مثال ہے. تو آپ سمجھیے کہ عالم کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا. تو آج الحمدللہ ان علماء میں سے دو عظیم علماء، دو عظیم شخصیات ہمارے درمیان آنے جا رہے ہیں. تو ایسے علماء کہ جن کو سننے کے لیے لوگ گھنٹے گھنٹے انتظار کرتے ہیں، جن کو سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی زبانوں میں ایسی تاثیر دی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ان کے بیانات سنتے ہیں الحمدللہ وہ ان کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کرام کی زندگیوں میں، علم میں، عمل میں، صحت میں خیر و برکت عطا فرمائے. تو الحمدللہ وہ عظیم شخصیات ہمارے درمیان میں آنے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے میں آپ تمام کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جیسے آدمی بس میں بیٹھتا ہے اس کا کچھ ادب ہوتا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں. آدمی کار میں سفر کرتا ہے، ٹرین میں سفر کرتا ہے، یا سیاسی مجلس میں بیٹھتا ہے، یا دینی مجلس میں بیٹھتا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ دینی مجلس ہے، اور یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس وہ مجلس ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہوں گے. تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے ان علماء کرام کے بیانات کو پورے توجہ کے ساتھ سنیے، اپنے دل اور دماغ کو خالی رکھیے، ادھر ادھر مت سوچیے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا ایسا ہے کہ آدمی سامنے ہوتا ہے مگر اس کا دل اور دماغ کسی اور طرف ہوتا ہے، کسی اور کام میں وہ اپنے دماغ کو لگاتا ہے، اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ عالم دین نے، ایک مقرر نے کیا باتیں بتائی، کیونکہ بس وہ بیٹھا ہے، جسم جو ہے اس کا حاضر ہے مگر دماغ غائب رہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جسم بھی، دل اور دماغ بھی دونوں حاضر رکھیں، اور ہمارے علماء کرام سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں.
تو اور ایک بات یہ ہے کہ مجلس کے آداب میں سے کہ ہم کو چاہیے کہ جب بھی عالم دین خطاب کرتے ہیں آپس میں موبائل کو گلتے ہوئے کھکرتے ہوئے موبائل کو دیکھتے ہوئے یا اپنی توجہ جو ہے موبائل ہی پر رکھتے ہوئے ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے بازو والے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مقرر کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ مقرر جو خطاب کرنا چاہتے ہیں، جو پوائنٹس جو باتیں ہم کو بتانا چاہتے ہیں وہ ان کے دل اور دماغ سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ جب آدمی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو آدمی کے دماغ سے باتیں نکلتے ہیں۔ جیسے مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر ایک مرتبہ لیلۃ القدر کے تعلق سے بتانے کے لیے آ رہے تھے، مگر دو لوگ آپس میں بحث و تکرار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے بات اٹھا لی گئی، لیلۃ القدر جب بتائی گئی تھی وہ بات ذہن سے نکال دی گئی۔ مطلب کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ بحث سے تکرار سے لڑائی اور جھگڑوں سے یا اس کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اعتراض کرے۔ اور آخری بات میری یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس سیل فون ہے، اپنے موبائلوں کو سائلنٹ میں رکھیں یا سوئچ آف کر کے رکھیں، کیونکہ بڑی قیمتی مجلس ہے، کوئی معمولی مجلس نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ والے کی باتیں ہم سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے خواتین سے بھی کہ وہ بھی اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لیں یا سائلنٹ کر لیں اور اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں، بلکہ اس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ہمارے علماء اکرام سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم سامعین، بڑی کوششوں کے بعد سجی ہے، اس میں ہمارے ملک ہندوستان کے مشہور و معروف علماء اکرام مولانا حافظ عبدالحسیب صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ اور انہی کے بھائی فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ نائب ناظم جامعہ دارالسلام عمر آباد، دونوں بھائی اس مجلس میں ایک جگہ انشاءاللہ آج تقریر کریں گے، اس لیے بار بار ہم آپ لوگوں سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ مجلس کے جو تقاضے ہیں، مجلس کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھیے، باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کیجیے، جو باتیں یہاں بتائی جائیں گے اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب بلا تاخیر ہم فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ استاد کلیت الحدیث بنگلور سے التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنا خطاب شروع فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام،
اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ جو مجلس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر نبوی وراثت یعنی علم کے حصول کے لیے اگر خود اس کے اپنے گھر میں اکٹھا فرما دے تو یہ بڑی بابرکت مجلس ہوا کرتی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم یہاں کہتے اور سنتے ہیں ہماری نیتوں میں اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور اس کی برکت ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ظاہر فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس مجلس میں مجھے بہت ہی مختصر سا خطاب کرنا ہے، اور اس مختصر سے خطاب کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ عنوان اختصار کے باوجود میری اور آپ کی دینی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی، دونوں ہی میں غیر معمولی اہمیت رکھنے والا یہ عنوان ہے۔ ایک انسان کو اس دنیا میں کیا چاہیے، انسان کیا چاہتا ہے؟ آخرت میں جنت چاہتا ہے، جنت کی نعمتیں چاہتا ہے، جنت کا سکون و اطمینان چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اس دنیا میں اگر ہم پوچھنا چاہیں انسان کو اپنی زندگی میں سب سے بڑی چیز کیا چاہیے، تو بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو عہدہ چاہیے، کسی کو شہرت اور نام چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو ایک بہتر جوڑا بیوی یا شوہر کی شکل میں چاہیے۔ انسان اپنی حاجتیں بتا سکتا ہے، لیکن اگر آپ انسانی زندگی کی حقیقتوں کو پہچانتے ہیں، اگر آپ انسان کی زندگی کی حقیقتوں سے واقف ہیں، یا آپ کی یہ حاجتیں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے دل کا سکون، اس کے دماغ کا اطمینان۔ انسان کے اپنے باطن کا سکون، انسان کی زندگی میں اطمینان اس دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بلکہ اگر دنیاوی نعمتوں کی بات کی جائے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، ہر قسم کا سکون۔ وہ اپنی دنیا کے سارے معاملات سے نمٹتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون ہے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، ان سب چیزوں کی طرف سے انسان کو سکون اگر میسر آئے تو اس سے زیادہ بہتر انسان کی اس دنیا میں زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو سکون کی دولت ہے نا، یہ سکون کی دولت کہاں ملے گی؟ ہم سب کو چاہیے، آپ پوچھئے کسی بھی انسان سے، اسے سکون چاہیے۔ یہ سکون اور اطمینان کی دولت انسان کو کہاں ملے گی، کیسے نصیب ہوگی؟ انسان اپنے اپنے طور پہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں میرا ایک ٹارگٹ ہے، میرا ایک نشانہ ہے، میری ایک منزل ہے، میں اگر اسے پالوں گا تو میری زندگی میں سکون و اطمینان آ جائے گا۔ کسی کو پیسہ، کسی کو عہدہ، کسی کو نام، کسی کو شہرت، کسی کو مقام، کسی کو کچھ، انسان یہی سمجھتا ہے۔ لیکن بھائیو ایک بہت بڑی سچائی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں دی ہیں نا، ان ساری پریشانیوں کا تعلق انسان کی اپنی حقیقی زندگی یعنی اس کی اپنی ایمانی زندگی سے بڑا گہرا ہے۔ بالفاظ دیگر میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی معنوں میں اپنی زندگی میں سکون کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ حقیقی سکون ہے کیا۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنایا، ماں کے پیٹ میں بنایا، ماں کے پیٹ میں آنے والے نطفے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی غذاؤں سے بنایا، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا، اور روح کو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ پیدا فرمایا۔ ہم جب کسی کو انسان کہتے ہیں تو ہمارے سامنے جو انسان بیٹھا ہے اس انسان کا جسم بھی ہے، اس انسان کی اپنی روح بھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کا اپنا جسم بھی ہے، اس کی اپنی روح بھی ہے۔ اس دنیا کی اکثریت، اس دنیا کی بڑی تعداد ایسے نادان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنے جسم کو آرام پہنچا کر سکون پانا چاہتی، اپنے جسم کے آرام اور آسائش کے اسباب حاصل کر کے اپنے آپ کو سکون دینا چاہتی۔ کوئی لگ سمجھتا ہے کہ میرے پاس آرام دہ گھر ہوگا، سخت گرمی میں ایئر کنڈیشن گھر میرا ہو جائے، راستہ چلنے کے لیے ایک دم آرام دہ سواری مل جائے، ان سب چیزوں سے مجھے سکون مل جائے گا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ان تمام چیزوں سے آپ کے جسم کو راحت مل سکتی ہے، آپ کی تھکان دور ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے جسم کی تکلیف دور ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے جسم کی ضرورتیں پوری ہو سکتی، لیکن جسے سکون کہتے ہیں نا وہ ایک الگ ہی چیز ہے۔ سکون جسے کہتے ہیں وہ ان جسمانی تکلیفوں سے، ان جسمانی آرام سے بہت آگے کی چیز ہے، اور وہ سکون حقیقت میں یہ کہ انسان کے اپنے اندر کی روح پرسکون ہو جائے، خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، انسان کے دماغ میں ٹھہراؤ آ جائے، انسان کے دل کے اندر کا اضطراب اور بے چینی ختم ہو جائے، انسان کی اپنی روح اس لذت سے آشنا ہو جائے کہ جس کے بعد آدمی کا جسم تھکن سے چور چور بھی ہو جائے، آدمی کو تھکن محسوس ہوتی ہے لیکن بے چینی محسوس نہیں ہوتی۔ تھکنا الگ ہے، اندر سے بے چین ہونا الگ ہے، جسمانی طور پہ آرام پا لینا الگ ہے، اندر کی سکون کو محسوس کرنا بہت الگ چیز ہے۔ آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقیقی سکون کیا ہے اس کو پہچانتا ہی نہیں، اسی لیے وہ جسم کی ضرورتوں کو پورا کر کے کبھی جائز کبھی ناجائز، کبھی نشہ کرتا ہے، کبھی ضرورت سے زیادہ آرام کرتا ہے، یہ اسباب تعیش، کبھی سمندر کی گہرائیاں، کبھی جو ہے پہاڑوں کی بلندیاں، کبھی صحراؤں کی خاک چھانتا، کہاں کہاں انسان گھومتا نہیں پھرتا، لیکن جو چیز اسے نہیں مل پاتی وہ ہے اس کی اپنی روح کا سکون۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی روح کا سکون تلاش کرتا ہے تو اپنی جسمانی ضرورتوں میں تلاش کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری میری روح کو آسمانوں پہ پیدا کیا، اس روح کو جب تک آسمانی غذا نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ نے اس روح کی غذا کے طور پر جو چیزیں اتاری ہیں وہ چیز اس روح کو نہیں ملے گی، مجھے اور آپ کو حقیقی سکون نہیں مل پائے گا۔ اور وہ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کی مضبوطی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا اور آپ کا جوڑ لگاؤ، ہماری اور آپ کی وابستگی، اور ہم اور آپ کس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی قربت کو محسوس کر پاتے ہیں۔ قدم بقدم ہم اللہ سے کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس سفر کا اگر ہم تجربہ نہیں کر سکے تو یقین مانو زندگی کی حقیقی لذت اور حقیقی سکون کا ہمیں اندازہ نہیں۔ انسان ابتدا میں خود سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا ہے، اور جب بندہ قریب ہوتا جاتا ہے تو پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہونے لگتا ہے۔ روح کا یہ سفر، انسان کی زندگی کا یہ ایمانی سفر، انسان کی زندگی کا یہ عملی سفر جس میں اللہ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، انسان اس کو تجربہ کر کے دیکھے، اس کو یہی اصل میں انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان لا سکتا ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، آج اسی بنیادی مسئلے کے حوالے سے ایک بڑی اہم تعلیم کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان الفاظ میں یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کے بارے میں آیت میں اللہ نے بتلا دیا کہ ایمان والوں کا جو سکون ہے نا، ان کے ذکر، ان کے دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون، روح کا اطمینان جو نصیب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کئی شکلیں،
ذکر کی الگ الگ قسمیں ہیں، آج مجھے اس پہ بات نہیں کرنی، لیکن اس ذکر میں سے یہ خاص ذکر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا یوں کہیے خاص عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہے نماز، میری اور آپ کی نماز۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس رب نے کہا اسی رب نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو نماز ہے نا، ہم کہتے ہیں اسلام کا پہلا رکن ہے کلمے کے بعد، 4 بنیادی جو ارکان کلمے کے بعد ہیں ان میں پہلا رکن نماز ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، ہم کہتے ہیں نماز کی کئی حیثیتوں سے ہم متعارف ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایک بہت بڑی حقیقت جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نماز اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی۔ ہم نماز کو ایک فرض کی حیثیت سے جانتے، ہم نماز کو ایک ذمہ داری کی حیثیت سے جانتے، ہم نماز کو ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہونے والے فریضے کے طور پہ جانتے ہیں، ہم اپنی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے طور پر جانتے ہیں، اور ادا کرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں کی اکثریت یہی محسوس کرتی ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں احساس یہ ہوگا یہ نماز اپنے لیے نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے لیے یعنی اللہ کی توحید کے لیے، اس کی بندگی کے لیے ٹھیک، لیکن نماز میری ضرورت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بات میں آگے بڑھا لے جاؤں، یہ بات آپ کے سامنے کہوں کہ یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں سکون کے جو ذرائع اللہ نے رکھے ہیں ان میں سب سے سر فہرست کوئی ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قائم کی جانے والی یہ نماز۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ تو سبھی نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے اندر تھوڑی کمی ہو، تھوڑی بہت کوتاہی ہو، لیکن نماز سب پڑھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری نمازیں واقعی معنوں میں میری اور آپ کی زندگی میں سکون اطمینان کی دولت لانے میں کامیاب ہے؟ کیا میری اور آپ کی نماز مجھے اور آپ کو سکون کے اس سفر سے گزارتی ہے جو کہ میری اور آپ کی روح کی گہرائیوں میں اتر جائے؟ میری اور آپ کی نماز کیا واقعی معنوں میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی اس لذت کا احساس دلاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے آپ میں اکثریت یہ کہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہو واقعی محسوس کرتے ہو، ورنہ بڑی تعداد تو یہی مانتی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے پہلے اور نماز کی کیفیت میں زیادہ فرق نہیں محسوس ہوتا۔ نمازوں کی پابندی ہو بھی جاتی ہے تو کئی مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد جو سکون کی دولت آنی چاہیے وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں مل پاتی۔ کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کو سکون کے حصول کا ذریعہ جس انداز سے بنانا چاہیے ویسے اسے حصول سکون کی حصول کا ذریعہ بنانے میں ہم اور آپ ناکام ہیں، بڑی کوتاہی کا شکار۔ میں بڑی تیزی سے 3-4 بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان پہ محنت کر کے ہم اپنی نمازوں کو ہماری اور آپ کی زندگی کے سکون کا باعث بنا سکتے ہیں۔ ساری پریشانیوں کا حل اس نماز میں مل جائے گا اگر اس نماز کی لذت اور اس نماز کے سکون کا ہم اور آپ تجربہ کرنے لگ جائیں۔ کیا کرنا ہوگا ہمیں، کیا تبدیلی ہمیں اپنی نمازوں میں لانی ہوگی؟ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے ذکر کر دوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، اور یہ بات میں ہمارے اپنے ایک ساتھی عالم دین کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پڑھی ہو لیکن میں نے ان کی زبانی سنی تو کا حوالہ دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بڑی پیاری بات کہی، کہا جن لوگوں کو نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا ان لوگوں کو چاہیے کہ نماز ذرا سکون سے پڑھے۔ ہماری نماز واقعی معنوں میں سکون کر دے گی جب ہم نماز سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ سبحان اللہ،
ہماری نمازیں حدیث کے الفاظ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا نقرۃ الغراب، کوے کے ٹھونگ مارنے جیسی نماز ہے۔ یہ نماز کیسے سکون دے گی؟ جس نماز میں ہم سکون سے نماز نہیں پڑھتے، ہم ذرا اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز مجھ کو اور آپ کو کیسے سکون دے پائے گی؟ سب سے پہلی چیز ہے نماز میں یکسوئی اور سکون کو بحال کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کتنی احادیث مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک صحابی داخل ہوئے، نماز پڑھی، اللہ کے نبی کو آ کر سلام کیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، گئے نماز پڑھ کر آئے۔ دوسری بار اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ تیسری مرتبہ بھی آئے، اللہ کے نبی نے پھر کہا تو صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا ہے۔ سب سے بہتر جو نماز ہو سکتی ہے یہی ہو سکتی ہے۔ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہ تھا ارکان تو ادا کر رہے تھے لیکن ارکان میں اعتدال یعنی سکون اور اطمینان اور ٹھہراؤ جسے کہتے ہیں، اس سے وہ نماز عاری تھی، خالی تھی۔ اللہ کے نبی نے نماز کا مکمل طریقہ بتایا، ہر رکن کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا حتی تعتدل قائمہ حتی تعتدل ساجدہ، یعنی یہ کہ تم حتی تطمئن ساجدہ حتی تطمئن راکعہ، یعنی رکوع اطمینان سے کرو، سجدہ اطمینان سے کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی۔ حاضرین گرامی قدر، نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو، تب جا کے یہ نماز واقعی معنوں میں آپ کو اور مجھ کو وہ سکون دے گی جو سکون اس نماز سے اللہ نے جوڑ کے رکھا۔ دوسری بات، اس نماز میں سکون نہ، اس نماز کی حفاظت کے لیے جو مجھ کو اور آپ کو سکون دے سکے، ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی حفاظت کرو۔ دیکھو نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں یہ سنتیں ہیں، ان کا اجر ہے، ان کی فضیلت ہے اور ان کے فوائد بہت سارے ہیں، لیکن ساری کی بات ہے کہ ان میں سے صرف ایک پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کوشش کرتا ہوں پھر بھی دل نماز میں لگتا نہیں، کوشش کرتا ہوں پھر بھی دماغ بازار میں رہتا ہے، کوشش کرتا ہوں پھر بھی دماغ کھیل کود میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہوں پھر بھی شیطانی خیالات میرے دماغ میں آتے ہیں، کیسے ہوگا؟ دوڑتے دوڑتے ہم آتے ہیں مسجد میں، آ کے سب میں شامل ہوتے ہیں، جسم تو بازار سے نکل کے مسجد میں پہنچ گیا، دماغ اتنی تیزی سے تو منتقل نہیں ہو سکتا نا۔ ابتدا کی 1 یا 2 رکعت جسم تو اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیکن دماغ ابھی مسجد میں آیا نہیں ہے، اور سلام پھیر کر فوراً بھاگنے کی بھی فکر ہے، فوراً جانے کی بھی فکر ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے بعد کیا کرنا ہے، دماغ اس میں لگا ہے۔ جس نماز سے پہلے اور جس نماز کے بعد ہمارے پاس 3-4 منٹ کا وقت نہ ہو، اس نماز میں کبھی یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں مشروع اور مسنون قرار دی نا، ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، آپ پہلے آ جاتے ہیں، 2 رکعت یا 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد فرض نماز کے لیے بعد نماز کھڑے ہوتے نا، آزما کر دیکھ لو ایسی نماز میں جو یکسوئی، جو اطمینان، جو ٹھہراؤ اور شیطانی خیالات، پراگندہ خیالی سے جتنی آپ کو آسانی سے چھٹکارا ملے گا، وہ بغیر سنتوں والی نماز میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس نماز کو مؤثر بنانے کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے والی نماز اور سکون دلانے والی نماز بنانے کے لیے پہلے اور بعد کی سنتوں کی حفاظت کرو۔ تیسری بات جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیوں، اس نماز میں دل لگنے کے لیے اور اس کے سکون کا تجربہ کرنے کے لیے ہم اور آپ کو 3 چیزوں پر ایک ساتھ محنت کرنی ہوگی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد۔ سب سے پہلے اس نماز میں ہم مختلف الفاظ ادا کرتے ہیں، تکبیرات، مختلف تکبیرات ہم اللہ اکبر اقامت سے شروع کی، تکبیر تحریمہ سے نماز کی شروعات ہوتی ہے، سلام پھیرنے تک جو کلمات ہم کہتے ہیں ایک۔ دوسرے نمبر پر ان نمازوں میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، دعائیں جو پڑھتے ہیں، چاہے وہ ثنا ہو ابتدا میں، یا پھر یہ کہ رکوع کی دعائیں ہوں، سجدے کی دعائیں ہوں، قاعدے میں بیٹھ کر پڑھی جانے والی دعائیں ہوں، تشہد کی دعائیں ہوں، یہ دعائیں یاد کرنا، اور دعائیں یاد کرنے کے بعد ایک دم سے نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک دعا کا معنی یاد کرنا، یہ 2۔ اور تیسری چیز، جو صورتیں آپ کے معمول کی تلاوت کی،
اہل علم تو الحمدللہ ساری صورتوں کا معنی سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ میں کی اکثریت 4 5 10 12 صورتیں جو یاد کرتے ہیں ان کا معنی و مطلب بار بار پڑھتے رہو. جب ان کا معنی و مطلب پڑھو گے نا، اور پڑھنے کے بعد اب جب نماز میں کھڑے ہو رہے اور کھڑے ہوتے ہوئے کہتے اللہ اکبر، اس کے معنی کو اگر ہم نے محسوس کیا نا تو یقین مانیے کہ ہمارا رواں رواں کام جائے گا کہ ہم واقعی معنی میں اللہ اکبر کی گواہی دے رہے ہیں. وہاں ہمارا غرور ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر جب ہم پورے احساس اور شعور کے ساتھ کہیں گے نا، ہم پگھل جائیں گے وہیں کے وہیں، ہمارا اپنا وجود مٹ جائے گا، سارا غرور، سارا تکبر، ساری اکڑ سب مٹ جائے گی. اللہ کی کبریائی کا اعلان کچھ اس انداز میں آپ کریں گے، آپ کو اپنے نفس کی نفی کرتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اور جب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کریں گے، کہیں گے سجدے میں جا کے، مثال کے طور پر دعاؤں میں سبحان ربی الاعلیٰ جب آپ کہیں گے اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ بھی کوئی آپ محسوس کرتے ہیں کہ تیرے سامنے سب جھکا کے میں تیرے سامنے اپنی ذلت کا، اپنی حیثیت کے نہ ہونے کا، اپنے کچھ نہ ہونے کا اعتراف کر رہا ہوں. بھائیو ایک چیز آپ کو پتا ہے، دنیا میں آپ گردن تان کر اکڑ کر وہ مزہ نہیں لے سکتے جتنا اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر آپ مزہ لے سکتے. اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ کر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے آپ اپنے آپ کی روح کو جو سکون دے سکتے ہیں نا، جو مزہ، جو لذت اپنے نفس کی نفی وہاں کرنے میں ہے نا، دنیا کی کسی بادشاہت میں نہیں، اللہ کی قسم کسی بلندی میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے جا کر اپنی پستی کے اعتراف کرنے میں ہے. اللہ کے بندے جس دن وہ نماز ہمیں نصیب ہوگی نا، اس دن ہماری روح کی سکون کا تجربہ ہمیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کی قربت کا ہمیں احساس ہوگا، اس دن کی نماز ہماری زندگیوں کو بدلنے والی نماز بنے گی. وہ نماز جو مجھے اور آپ کو احساس دلائے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نشہ. ایک مرتبہ اس لذت کا احساس کر لو، آپ کو مجھ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیسی دنیا میں جی رہے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں جو بات آئی کہ اذا حضبه امر صلى، اللہ کے نبی کو جب کبھی کسی مسئلے کی پریشانی ہوتی فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے. کیوں کھڑے ہوتے؟ نماز میں کیوں کھڑے ہو جاتے؟ اس لیے کہ جو یہاں سکون ملتا ہے نا، یہ سکون، یہ اطمینان دنیا کے سارے غم بھلا دیتا ہے، دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے اگر واقعی معنوں میں ہم اس کا تجربہ کرنے لگ جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن کی روایت، ابو داؤد کی روایت میں حضرت بلال کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اذان کہو یا اقامت کہو اور اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ. نماز راحت ہے، سکون ہے. اللہ کی ساری زندگی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اسی احساس کے ساتھ کہ ایک بوجھ ہے جسے ہم اتار رہے ہیں. ساری زندگی کی نمازیں ہم بوجھل ہو کر پڑھتے ہیں، اسی لیے نماز ہو کر بھی میری اور آپ کی زندگی میں نہ تبدیلی لا پاتی ہے، نہ اس سکون کا تجربہ ہم اور آپ کر پاتے ہیں. جس دن وہ نماز ہم پڑھیں گے نا، جس نماز میں ہمارا دل و دماغ ہی نہیں بلکہ یہ سارے معانی و مختلف ہمارے سامنے حاضر رہیں گے نا، خود بخود ہمارے سجدے طویل ہو جائیں گے، خود بخود ہماری اور آپ کی نمازیں لمبی ہو جائیں گی، خود بخود رکوع لمبے ہو جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قیام کی رات میں جو نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے نا، قیام کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تم پر پوچھو کہ کیسی لمبی نماز اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. اور یہ دوسری حدیث میں الفاظ آئے کہ اللہ کے نبی کے سجدے کی کیفیت جو ہوتی تھی، وہ جو سجدہ اللہ کے نبی کرتے قیام کے برابر، جتنی دیر کا قیام ہوتا قریب قریب اتنا ہی سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. ہمارے پاس لمبا سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے زیادہ دیر تک سجدے میں رہو نہیں، اللہ کے صرف لمبا زیادہ دیر تک رہنا ہی نہیں، یقیناً دیر تک رہیں گے لمبا سجدہ، لیکن حقیقی سجدہ یہ ہے کہ سر جھکانے کے بعد سر اٹھانے کو دل نہ کرنا. وہ کیفیت جب ہماری اور آپ کی نماز میں آئے گی نا، سجدے لمبے ہو کے ہم نہیں کریں گے، ہم سجدہ لمبا کریں گے نہیں، ہمارا سجدہ خود بخود لمبا ہوتا جائے گا.
اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چیزوں پہ محنت کرنی پڑے گی. نماز کے الفاظ کو اختیار کرنے کے ساتھ معنی سمجھو، مطلب سمجھو، جو دعائیں پڑھتے ہو ان کا معنی اور مطلب سمجھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جن آیتوں کی تلاوت ہم اور آپ کثرت سے کرتے ہیں نمازوں میں، ان کا معنی اور مطلب سمجھ کر ان کی عبادت کو، اپنی عبادت میں ان کو سہارا بناؤ. حاضرین گرامی قدر، ایک تیسری بات اور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص سورہ فاتحہ کے بارے میں اور نماز کے بارے میں دو بڑی اہم حدیثیں ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے انما یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، انفرادی گفتگو گویا کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی تفسیر اللہ کے نبی کی دوسری حدیث سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے، رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یا دوسری روایت میں الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا فوض الی عبدی، یہ اقرار کر کے کہ فیصلے کے دن کا مالک تو ہی ہے، بندے نے اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ اگریمنٹ ہے میرے بندے کے درمیان. ولعبدی ما سأل، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں وہ اسے دوں گا. تو پھر بندہ یہ آیت پڑھتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بندہ یہ پڑھتا ہے کہ اللہ صراط مستقیم دکھا بھی، اس پہ چلا بھی، وہ صراط مستقیم جو تو نے ان کو عطا کی جن پر تو نے انعام کیا، وہ نہیں جن پہ تو غصہ ہوا یا جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچا کر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کو میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، یہ جو حدیثیں ہیں نا، دیکھو یہ بات سوچو، ہم کون، ہماری حیثیت کیا ہے، رب العالمین کون ہے، رب العالمین کا مقام کیا ہے. ہماری بات کوئی بڑا آدمی ذرا توجہ سے سن لے. زندگی بھر ہم بولتے پھرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ میں نے کہا تھا تو فلاں صاحب نے بڑی توجہ سے سنی تھی. کسی ایم ایل اے ایم پی کو چھوڑیے، علاقے کا کوئی معمولی سیاسی لیڈر یا کمیونٹی لیڈر یا کوئی فلاں پہ جائے اور ہماری بات ذرا توجہ سے سن لے تو ہم پورے نہیں سماتے اور زندگی بھر یاد رکھنے کہ بھائی میں نے کہا تھا تو میں بڑی توجہ سے سنا. رب العالمین میری اور آپ کی ہر رکعت میں ہماری ہر بات کو، ہر آیت کو سن رہا ہے، اور نہ صرف سن رہا ہے بلکہ ہماری ایک ایک آیت پہ رب العالمین جواب دے رہا ہے. اللہ کے بندو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ زمین کے حقیر سے انسان کو، ایک حقیر سے نطفے سے پیدا ہونے والے انسان کو اللہ نے کیسا اعزاز بخش دیا ہے سورہ فاتحہ کی اس مقام، اس فضیلت کو بتا کر. اور اگر ہم نے اس کو محسوس کر لیا نا کہ الحمدللہ رب العالمین کہنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے حمیدنی عبدی، یقین مانو میں نے جو بات کہی نا کہ پگھل جائیں گے ہم، وہ نماز ہمیں ملے گی. اللہ کی وہ نماز ہمیں ملے گی. واقعی معنوں میں ہمیں اپنی نماز کو اس قدر سدھارنے سنوارنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمارے الفاظ ہماری زبان سے بعد میں نکلیں، ہماری روح کی پکار سب سے پہلے بن جائے، وہ اندر سے آواز نکلے، وہ ایک ایک لفظ نکلے، وہ شعور اور احساس کے ساتھ نکلے. دیکھو زندگی میں ہنگامے بہت ہیں، مصروفیات رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہر نماز ایسی نہ پڑھ پائے، لیکن کم سے کم اتنی تو کوشش ہونی چاہیے ہماری اکثر نمازیں اس کیفیت سے مالا مال ہونی چاہیے. جس دن یہ نماز ہم اور آپ کو مل جائے گی نا، یقین مانو اللہ تعالیٰ بہت بڑا انقلاب میری اور آپ کی زندگی میں دکھائے گا، اور ایسا مزہ پھر دنیا کا کوئی غم نہیں لگے گا، دنیا کی کوئی محرومی نہیں لگے گی. اور دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت، آزمائش، تکلیف، وہ تکلیف ہو کر بھی وقتی تکلیف لگے گی، ہلکی لگے گی، معمولی لگے گی. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق وہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے احسان کا درجہ بتاؤ دیتے ہوئے کہا تھا نا کہ عبادت کرو تو ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں.
कअन्नका तराह, तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को अपनी आंखों से देख रहे हो। और अगर फइन लम तकुन तराह, अगर अल्लाह ताला को देख नहीं पा रहे हो, इतना तो महसूस कर ही सकते हो कि रब तुम्हें देख रहा है। इस नमाज उस कैफियत के साथ। हमारा मसला ये है कि या तो शिर्क में मुब्तला होकर हमने अल्लाह और अपने दरमियान इतने वास्ते खड़े कर लिए, और नमाज में भी खड़े होकर बंदा अपने पीर फकीर को याद करता है। कैसे वो नमाज उसकी जिंदगी को बदल पाएगी जब अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से हम कलाम होकर भी पीर फकीर को बीच में घुसाए रहे, तो कैसे नमाज तब्दीली लाएगी? आप मुझे बताओ अल्लाह की। और अगर शिर्क से पाक है लेकिन दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की फिक्रों में मुब्तला है, और नमाज में तो खड़ा है लेकिन उसका दिल कहीं और सैर कर रहा है, तो सोचो अल्लाह तबारक व तआला को क्या पड़ी है। जरूरत तुम्हारी है, तुम अल्लाह के सामने खड़े होकर भी गाफिल हो, अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह तुम पे तवज्जो दे, अल्लाह तुम्हें जवाब दे। अल्लाह की बंदो इस कैफियत को समझो। इकबाल ने जो बात कही ना, जो मैं सर बसर हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बसर हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। मेरे भाइयों, आज हमें अपनी नमाजों की कैफियत को बदलना चाहिए। जिस दिन ये कैफियत हमारी नमाजों की बदलने लगेगी ना, और मैं बताऊं आसान नहीं, पहले मरहले में नहीं होगा। हम इस कदर ज्यादा जो है वो सुकून से आरी, वो गफलत वाली, वो जो दुनिया की मशगूलियतों मसरूफियतों वाली और जिंदगी के मसाइल में उलझी हुई नमाज के आदी हो गए कि इस नमाज के लिए हमें मुजाहदा करना पड़ेगा। लेकिन करो अल्लाह के बंदो, जिस दिन इस नमाज का तजर्बा हो जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि एक एक सजदा भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, एक एक सजदा भी अल्लाह के सामने कितनी बड़ी दौलत है, इसका एहसास होगा। वक्त में लेना नहीं चाहता, सिर्फ एक वाकया सुनाकर बात खत्म कर लूं। ग़ज़वा बदर मुस्तलिक का बड़ा मशहूर वाकया है। अल्लाह के पीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए निकले हुए थे, एक जगह पड़ाव डाला गया, दुश्मन के हमला करने का डर था, तो अल्लाह के नबी ने लश्कर को तो सोने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ सहाबा की जिम्मेदारी लगा दी कि जाकर निगरानी करते रहो, दुश्मन ये देखेगा कि सब सो चुके हैं तो हमला करेगा, लेकिन अगर इक्का दुक्का लोग भी जाग रहे हैं तो शैतान हमला नहीं करेगा। बारी लगा दी, एक बारी हजरत अम्मार इब्न यासिर और हजरत अब्बास इब्न बिश्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, दोनों की बारी लग गई रात में। हजरत अब्बास इब्न बिश्र ने हजरत अम्मार से कहा, आप सोए, मैं जागता रहूंगा, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगा, आपको जगाकर आप जागते रहें, मैं आराम कर लूंगा। अब हजरत अब्बास इब्न बिश्र ने अम्मार इब्न यासिर को सुला दिया। नमाज सोचे अब जागना ही है तो ऐसे ही बेकार जागने से अच्छा है नमाज भी पढ़ता हूँ, पहरा का पहरा भी हो जाएगा, अल्लाह की इबादत नमाज भी हो जाएगी। नमाज पढ़ने लगे और नमाज में खड़े हुए दुश्मन ने दूर से देखा कि सारा लश्कर सोया हुआ है, एक अकेला आदमी जाग रहा है, इस अकेले आदमी को गिरा लेंगे, ये अगर मारा जाएगा पूरे लश्कर पे हमला करने का मौका मिल जाएगा। उसने तीर चलाया, नमाज की हालत में हजरत अब्बास इब्न बिश्र को तीर लगा, नमाज की हालत में ही तीर निकाल कर फेंक देते हैं और नमाज जारी रखते हैं। दूसरा तीर लगता है थोड़ी देर में, फिर वो तीर निकाल के फेंक देते हैं, नमाज जारी रखते हैं। जाहिर बात है तीर का जख्म लगने के बाद तीर निकाला है तो उससे खून बह रहा है। हजरत अब्बास इब्न बिश्र ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, कमजोरी और नकाहत की वजह से लंबा क़ियाम नहीं कर पाते, तो फिर रुकू कर लेते हैं, सजदा कर लेते हैं। नमाज के दौरान ही लगता है, बाज़ हदीसों से लगता है कि नमाज के दौरान ही इशारा किया या नमाज खत्म करके अपने साथी अम्मार को जगाए। हजरत अम्मार इब्न यासिर ने कहा, सारा माजरा सुनने के बाद, जब पहला तीर लगा था तभी क्यों नहीं जगा लिया, जब पहला तीर लगा था तभी क्यों नहीं जगा लिया। हजरत अब्बास इब्न बिश्र ने कहा, नमाज में था और कुरान की एक ऐसी सूरत पढ़ रहा था कि दिल नहीं चाह रहा था कि वो छोड़कर अपनी नमाज से मैं इधर आ जाऊं। आइए सोचो वो कैसी नमाज होगी कि जिसमें तीर लग कर आदमी के जिस्म से खून बह रहा है, जिसकी तकलीफ भी है, लेकिन इस तकलीफ पर उस नमाज की, उस कुरान की तिलावत की लज्जत गालिब है। वो सुकून क्या होगा जो इस तकलीफ पर गालिब आता होगा, वो इत्मीनान क्या होगा जो इस तकलीफ पर गालिब आता होगा। हमें सोचना ये चाहिए क्या हमारी जिंदगी में कभी हमें ऐसी कोई एक नमाज नसीब हुई, कभी ऐसा कोई एक रुकू हमें नसीब हुआ, कभी कोई हमें ऐसा एक सजदा नसीब हो सका, ये हमें सोचना चाहिए। और अगर नहीं हो सका, जिंदगी है, मौका है, सीखने सिखाने वाले मौजूद हैं
اور آپ اگر سیکھنا چاہیں تو الحمدللہ میں نے جتنی باتیں بتائیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہفتہ 10 دن کی محنت میں یہ ساری باتیں آپ سیکھ جائیں گے، ساری باتیں آپ سیکھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب نمازیں پڑھیں گے نا تو پھر دیکھو یہ نماز وہ سارے جو فائدے دے گی جو فائدے اللہ نے ذکر کیے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز گناہوں سے روکتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے قربت ہے، مناجات ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ نماز کے بارے میں جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ سب آپ اپنی زندگی میں تجربے کی شکل میں دیکھیں۔ کل تک جو آپ نے سنا تھا آج آپ اسے اپنی عملی زندگی میں دیکھ پائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحیح معنوں میں زندگی کے حقیقی سکون کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سکون کے حصول کے انتہائی غیر معمولی ذرائع جو اللہ نے دیے ہیں ان کا بھرپور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ محترم سامعین، ہماری جو یہ مجلس ہے اس میں